الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے کربلا کے بعد کیا ہوا۔ محرم شریف اسلامک سال کا پہلا منتھ ہے۔ یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ آخر مہینہ بھی قربانی کا یعنی ذوالحجۃ الحرام کا، جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کرنا، پھر اس کی جگہ دمبا ذبح کرنا، اور اس کی یاد میں ہر سال تمام مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ پھر 18 ذوالحجہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی مظلومانہ شہادت، اور 1 محرم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور 10 محرم مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے شہزادے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر والوں سمیت اسلام کے لیے گھر لوٹانا۔ اسلامک سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی اور آخری مہینہ بھی قربانی کا ہے۔ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن اس کے باوجود بھی شہادت امام حسین کا ذکر آج بھی زندہ ہے۔ اس کی شہرت اور تذکیروں میں آج بھی کمی نہیں آئی ہے۔ یہ پھیلتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، یہاں تک کہ حسینیت ہر طبقے میں حق اور یزیدیت ہر طبقے میں فتنہ اور فساد کی علامت بن گئی ہے، یعنی یہ ایک نشانی بن گئی ہے۔ اہل محبت مسلمان ہر سال محرم الحرام کے مہینے میں مختلف انداز سے اس واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت سے اپنے اپنے انداز میں محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ شہادت امام حسین کا واقعہ ہم ہر سال سنتے ہیں اور ان کی بہادری کے تذکرے بھی کرتے ہیں۔ اہل بیت کے دیوانے ان کی قربانیاں سن کر ان کی دین اسلام کی عظیم خدمت کو یاد کرتے ہیں۔ اس بیان میں شہادت امام حسین کے بعد پیش آنے والے واقعات اور کربلا سے متعلق واقعات بتاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس کو بھی تھوڑی سی بھی محبت اور نسبت ہو جاتی ہے، اس کی قدر اور منزلت یعنی اس کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی کو صرف اتنی سی نسبت حاصل ہو کہ وہ ان کے مبارک شہر میں رہنے والا ہے، تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ جس نے اہل مدینہ کو ظلماً ڈرایا ہو تو اللہ پاک اس پر خوف ڈالے گا، اور اس پر اللہ پاک کی اور ملائکہ کی اور سب لوگوں کی لعنت۔ اور ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عربوں سے بغض رکھا اس کو میری شفاعت سے حصہ نہیں ملے گا۔ اتنا سا تعلق کہ ایک شخص عرب کا رہنے والا ہے، اسے صرف یہ چیز اتنے بڑے مرتبے پر پہنچا دیتی ہے کہ اس سے خیانت کرنے والا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت اور محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو جس حسین کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت سارا قرب ملا، نبی پاک نے ان کی محبت کو اپنی محبت کہا، انہیں اپنا پھول کہا۔ ان کی شان و قدر و منزلت کس قدر زیادہ ہوگی۔ ایک اور موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جس شخص نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے اور ان کے والد اور والدہ سے محبت رکھی، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اہل بیت فضائل اور کثرت ہے، اور یہ بھی انہی آنے رسول کی شان ہے کہ باطل کے آگے سر کٹوا دیا لیکن سر جھکایا نہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اب رہتی دنیا تک کے لیے ایک پہچان بن چکی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بہت سے ڈیفرنٹ اور اسٹرینج واقعات دیکھے گئے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے آج تک کبھی جنوں کو یعنی جو جن ہوتے ہیں ان کو غم میں روتا ہوا نہیں سنا تھا، مگر آج سنا تو میں نے جان لیا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ میں نے اپنی خادمہ کو باہر بھیجا کہ معلوم کرے، تو پتہ چلا کہ حضرت امام علی مقام شہید ہو گئے۔
پھر آپ نے امام عالی مقام کی شہادت کے غم میں جو جنات تھے انہوں نے جو اشعار بولے تھے آپ نے وہ بتائے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ہو سکے جتنا رو لے تو اے چشم، کون روئے گا پھر شہیدوں کو، 5 ظالم کے کھینچ کر لائی موت ان بے کسو غریبوں کو۔ اس ظلم اور سنگ دلی پر زمین کانپ اٹھی، عرش الہی تھر تھرا گیا، زمین و آسمان خون کے آنسو روئے۔ خاص طور پر اس ظلم اور ستم سے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنا رنج پہنچا ہوگا۔ قلب مصطفیٰ کو جو صدمہ ہوا ہوگا وہ اندازہ اور قیاس کے باہر ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں دوپہر کے وقت خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے اور گرد و غبار ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک خون کی بھری ہوئی شیشی ہے۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، میں اسے آج صبح سے اٹھا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تاریخ اور اس وقت کو یاد رکھا جب امام حسین کی شہادت کی خبر آئی تو معلوم ہوا کہ آپ اسی وقت اور اسی تاریخ کو شہید کیے گئے تھے۔ حضرت سلمہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام ابو رافع کی بیوی اور حضرت ابراہیم ابن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دائیں، وہ کہتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا یہ حال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت گاہ پر گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی جسم مبارک بے حرمتی کرنے والوں میں سے ایک شخص اکبش حضرمی جو گھوڑا لے کر اپنے ناپاک ارادے سے آگے بڑھا تھا، اس کے بعد ہی اچانک قدرت الہی سے اسے ایک تیر آ کر اس کے دل میں لگا تھا، اور یہ بدنصیب اسی میدان کربلا میں مر کر اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کی لاش مبارک کی بے حرمتی کے بعد یزیدی لٹیروں نے اہل بیت کا سارا سامان چھین لیا۔ اس وقت ان میں عابد بیمار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگی تھے۔ جب شیمر کی نظر ان پر پڑی تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان کو کیوں باقی رکھا ہے، ان کو بھی قتل کر دو۔ ان میں سے ایک شخص حمید بن مسلم کے دل میں اللہ پاک نے رحم ڈال دیا۔ اس نے کہا یہ بیمار اور عمر میں چھوٹا ہے، لہٰذا اس کو قتل مت کرو۔ اس کے بعد ابن سعد نے تمام شہداء کے سر کاٹنے کا حکم دیا، اور یہ سر حضرت امام علی مقام کے سر کے ساتھ ابن زیاد کے پاس میں بھجوا دیا۔ یہ لوگ ان سروں کو ریزوں پر لٹکا کر ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ خود ابن سعد اس روز کربلا رک گیا اور 11 محرم کی صبح اپنی فوج کے تمام مرے ہوئے کو جمع کیا اور ان پر نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا، مگر شہدائے اعرائے حق کے جسموں کو ایسے ہی بغیر کفن کے پڑے رہنے دیا۔ مکیہ قافلے والوں کو قیدی بنا کر کوفہ روانہ کر دیا۔ سر وہ ہے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے، آبرو وہ جو قوم دین کی عظمت کے لیے، جو کہ آغوش پیمبر میں پھلا پھولا تھا۔ کربلا میں وہ کٹا دین کی حفاظت کے لیے۔ استقامت پہ فدا ہے تیرے اے دست حسین، نہ گیا ہاتھ میں بے دین کی بیت کے لیے۔ جب عمر بن سعد کربلا سے چلا گیا تو
قبیلۂ بنی اسد کے لوگوں نے آ کر شہداء کے نماز جنازہ پڑھی اور حضرت امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کے جسموں کو دفن کر دیا۔ امام علی مقام اور دیگر شہداء کے سر مبارک خلی بن یزید اور حمید بن مسلم کے ساتھ ابن زیاد کے پاس بھیجے گئے۔ جب وہ کوفہ آئے تو ابن زیاد کا مکان بند تھا، لہذا خلی امام علی مقام کا سر مبارک لے کر اپنے گھر آ گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تیرے لیے وہ چیز لایا ہوں جو عمر بھر کے لیے تجھ کو غنی کر دے گی، یعنی مالدار کر دے گی۔ اس نے پوچھا کیا ہے؟ کہا حسین کا سر۔ وہ بولی برباد ہو جا تو، لوگ سونا چاندی لے کر آتے ہیں، تو رسول خدا کے بیٹے کا سر لایا ہے؟ اس نے تیس میں آ کر کہا کہ خدا کی قسم میں تیرے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی۔ یہ خاتونیں بتاتی ہیں کہ میں نے رات بھر دیکھا کہ ایک بہت بڑا نور جو آپ کے سر مبارک سے آسمان تک بلند ہو رہا ہے اور سفید پرندے سر اقدس پر قربان ہو رہے ہیں۔